کسی بڑے عالم دین کو اگر کہا جائے کہ آپ اذان دے دو تو شاید وہ اپنی توہین بھی اس کے اندر سمجھے کہ یہ کیا مجھ سے کہا جا رہا ہے، یہ تو میری ذمہ داری نہیں ہے، اور نہ ہی میں اس کا اہل ہوں، بلکہ یعنی اہل کا مطلب یہ ہے کہ میری ڈگری یا میری شہادہ، میرا جو ہے سرٹیفکیٹ جو ہے اس اذان دینے کے لائق تھوڑو ہے۔ اگر مجھ سے بھی کوئی یہی سوال کرتا ہے کہ اذان اور امامت میں کیا افضل ہے، تو بلا کسی تردد کے شاید میں بھی یہی کہتا کہ امامت زیادہ بڑا کام ہے، لہذا اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ لیکن انشاءاللہ آگے درس میں بتایا جائے گا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، جمہور علماء اس کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین، ان سے کوئی دلیل نہیں ملتی کہ اپنی زندگی میں انہوں نے کبھی بھی اذان دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کا یہ درس ہے بہت ہی مختصر درس ہے۔ کچھ چیزیں اذان اور نماز کے امامت کے تعلق سے مجھے ایسی ملیں جو میرے اپنی معلومات کے حد تک نئی تھیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ اسے لوگوں تک بھی پہنچایا جائے، کیونکہ علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور آدمی چاہے جتنا دین کا علم یا دنیا کا علم سیکھ لے، ہمیشہ اس کے پاس اسپیس ہوتا ہے کہ وہ اس میں اضافہ کرتا رہے۔ یہ وجہ عربی زبان کے اندر کہتے ہیں کہ علم تو ولادت سے لے کر کے لحد تک، یعنی جب تک قبر میں آدمی نہ داخل ہو جائے، اس کا سلسلہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ آج کے اس مختصر درس کا عنوان ہے کہ اذان اور امامت، ان دونوں میں افضل کیا ہے۔ یقیناً اگر میں آج کے اس درس سے پہلے یا آج جو چیزیں اس کے تعلق سے پڑھنے کو ملیں، اگر مجھ سے بھی کوئی یہی سوال کرتا کہ اذان اور امامت میں کیا افضل ہے، تو بلا کسی تردد کے شاید میں بھی یہی کہتا کہ امامت زیادہ بڑا کام ہے، لہذا اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ لیکن انشاءاللہ آگے درس میں بتایا جائے گا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، جمہور علماء اس کے خلاف ہے۔ جمہور علماء کہتے ہیں کہ اذان کی فضیلت زیادہ ہے بنسبت امامت کے، اس کے دلائل انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ لیکن ایک اور چیز جو آج کے اس درس کے تعلق سے اہم ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین، ان سے کوئی دلیل نہیں ملتی کہ اپنی زندگی میں انہوں نے کبھی بھی اذان دی۔ دلیل چاہے وہ قرآن یا صحیح حدیث، کہیں بھی کوئی ذکر نہیں ملتا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اذان نہ دینا اس اذان کی مشروعیت پر سوال کھڑا کرتا ہے؟ کیا کوئی شخص آ کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی، لہذا اس دور میں اگر اذان دی بھی جاتی تھی تو ایک ضرورت تھی، آج کے دور میں کوئی ضرورت نہیں ہے؟ آج آدمی کے پاس موبائل ہے، موبائل کے اندر ایسے ایپس ہیں جو نماز کے اوقات کو بتلاتے ہیں، تو پھر اذان دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو اس کے تعلق سے سب سے پہلے یہ چیز میں کلیئر کر دوں کہ اذان کی مشروعیت کے لیے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا پایا جانا حجت نہیں ہے۔ دین کا کوئی مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے بھی ثابت ہوتا ہے، آپ کے عمل سے بھی ہوتا ہے، آپ کے سامنے وہ عمل کیا گیا ہو، وہ بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ اور ایک چوتھی چیز بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو اگر ترک کیا ہے، دین کے کسی ایسے امر کو جس کی ضرورت تھی اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو اس کا نہ کرنا بھی ہمارے دین کے اندر حجت ہے۔ تو یہ چار چیزیں شرعی حجت کے طور پر بطور احادیث کے ہمیں اور آپ کو ملتی ہیں، اور قرآن نصوص اور آیات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے واضح دلیل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دیا، خلفائے راشدین نے۔ اس کی وجہ ہے کیونکہ اذان ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہا جائے تو آپ اس وقت حاکم وقت بھی تھے، آپ قاضی بھی تھے، آپ نمازوں کے امام بھی تھے، نمازیں بھی آپ بھی پڑھاتے تھے۔ کوئی وفد اگر مدینے کے اندر آتا تھا مسلمانوں کی طرف تو اس کا استقبال بھی آپ ہی کرتے تھے، یعنی کافی ذمہ داریاں آپ کے سر تھیں، اور یہ ساری ذمہ داریاں حاکم وقت کی ہی ہوتی ہیں، چاہے وہ قضا کا منصب ہو، چاہے امامت ہو، چاہے وہ وفود کا استقبال ہو، یہ ساری چیزیں ایک امام کی ذمہ داری ہوتی ہے حاکم وقت کی۔ لیکن چونکہ ساری ذمہ داریوں کو پورا کرنا آج کے دور میں ممکن نہیں ہوتا کسی پرائم منسٹر کے لیے یا کسی بادشاہ کے لیے، لہذا وہ ذمہ داریاں بانٹ دیتا ہے۔ تو چاہے امام ہو، چاہے قاضی ہو، حقیقتاً وہ خلیفہ وقت کے وہ نائب ہوتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، مدینہ چھوٹا سا شہر تھا اور مختصر چھوٹی سی جماعت تھی مسلمانوں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری ذمہ داریاں اٹھاتے تھے۔ لیکن اذان کیوں نہیں دیتے تھے؟ کیونکہ اذان اس دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اذان کے لیے وقت کو دیکھنا برابر، خاص طور سے چاہے وہ فجر کی اذان کا وقت ہو یا ظہر اور عصر کی اذان کا وقت ہو۔ مغرب تو بہرحال ایک ظاہری چیز ہے کہ سورج ڈوب گیا اور اذان کا وقت ہو گیا، ہر کوئی بآسانی پتہ لگا سکتا تھا اس دور میں بھی۔ لیکن ظہر اور عصر کے وقت میں تفریق کرنا یا فجر کی اذان کا ایگزیکٹ کیا وقت ہوتا ہے اس کو معلوم کرنا یہ آسان کام نہیں تھا۔ اس کے لیے ضرورت تھی کہ بار بار دیکھا جائے وقت کو، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی جائے اور پتہ لگایا جائے کہ وقت ہو گیا کہ نہیں۔ کیونکہ اگر نماز کے وقت سے پہلے ہی اگر اذان ہو جائے، مثال کے طور پر عصر کی اذان اگر ظہر کے وقت میں ہو جائے تو پھر وہ نماز بھی باطل ہے، اور جو لوگ بھی نماز پڑھیں گے وہ نماز ادا بھی نہیں ہوگی، نہ ہی اس کا کوئی ثواب ملے گا۔ تو اس کے لیے کافی محنت بھی درکار تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشغولیت اور خلفائے راشدین کی جو مشغولیات تھیں وہ اس کی اجازت نہیں دیتی تھیں کہ وہ اذان کی ذمہ داری کو نبھا سکے۔ یہ وجہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بہت ہی معروف اور مشہور ان کا قول ہے کہ اگر مجھے خلافت نہ ملی ہوتی، اگر مجھے خلیفہ نہ بنایا گیا ہوتا لأذنت، تو میں اذان دیتا ہوں۔ کہ جو ایگزیکٹ جو قول ہے لولا الخلافۃ لأذنت، اگر خلافت نہ ہوتی میرے سر میری ذمہ داری میں تو میں اذان دیا کرتا تھا، اذان دیا کرتا اور اس ذمہ داری کو میں اٹھاتا۔ لیکن خلفائے راشدین بھی ان کے مدینے کی اور وسعت ہوئی، اسلامی سلطنت کا دائرہ بڑھتا گیا اور ذمہ داریاں بھی بڑھتی گئیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور خلفائے راشدین کے لیے یہ ممکن نہیں ہوا کہ وہ اذان بھی دے۔ لہذا ان کا اذان نہ دینا ایسا نہیں کہ اذان کی مشروعیت پر کوئی سوال کھڑا کرتا ہے۔ اب آئیے جو دوسرا جزء ہے ہمارا کہ اذان اور امامت میں کیا افضل ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ شاید اگر مجھ سے بھی سوال کیا جاتا ہے ایک دن پہلے تو میں بھی یہی کہتا کہ امامت کی ذمہ داری بڑی ہے، لہٰذا وہی زیادہ افضل ہے، اور علماء اس جانب گئے بھی ہیں، اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ امامت کرنا یہ زیادہ فضیلت کا کام ہے، اور انہوں نے ایک دلیل دیا ہے۔ دلیل کے طور پر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، آپ نے امامت کرائی پوری زندگی، خلفائے راشدین بھی امامت کرے، لہذا ان کا امامت کرانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز پڑھانا، امامت کا منصب سنبھالنا یہ زیادہ افضل ہے۔ انہوں نے اذان نہیں دی لہذا اذان افضل نہیں ہے، لیکن یہ قول ظاہر سی بات ہے ایک عقلی دلیل ہے، اور اس دلیل کی کوئی ہمارے شریعت کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امامت کرانا یا خلفائے راشدین کا بھی ذکر کیا گیا، وہ ان کی ذمہ داری تھی، اور اذان نہ دے پانا ان کی مجبوری تھی۔ ایک قول یہ ہے، لیکن جمہور علماء کا قول اگر کہا جائے تو شافعیہ، حنابلہ اور مالکیہ کی بھی ایک بڑی جماعت، اور ساتھ ہی ساتھ ہے علماء احناف میں سے بھی ایک اچھی خاصی تعداد ایسے لوگوں کی ہے۔ جب جمہور بولا جاتا ہے تو چاروں مذاہب جو ہیں، چاہے وہ مذہب حنفی ہو یا مالکی ہو یا شافعی ہو یا حنبلی ہو، ان میں سے اکثر علماء جس جانب جاتے ہیں، بلکہ کچھ علماء نے صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ چاروں مذاہب میں سے اگر 3 مذاہب کے علماء اگر کسی طرف گئے ہیں تو وہ جمہور ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاروں مذاہب کے بھی علماء مل کر کے ایک بڑی تعداد ہو جاتی ہے اور اکثریت اس بات کو مانتی ہے، لہذا ان کو جمہور کہا جاتا ہے۔ تو جمہور علماء کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ اذان دینا یہ زیادہ افضل کام ہے، کیونکہ اس کے تعلق سے احادیث بے شمار ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ احادیث ان میں سے سرسری طور پر آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ معروف اور مشہور آیت قرآن مجید کی سورہ فصلت کے اللہ رب العالمین کہتا ہے اس آیت کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، کہ اس آدمی سے بہترین کون ہو سکتا ہے قول کے ناحیے سے جو اللہ رب العالمین کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، عام طور سے دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے ان کی فضیلت میں یہ آیت پیش کی جاتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، یہ لوگ اس میں شامل ہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نزلت فی المؤذنین، یہ آیت جو ہے وہ مؤذنین کے بارے میں، اذان دینے والے کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، کیونکہ وہی اگر کہا جائے تو ڈائریکٹلی لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف نماز کے لیے بلاتے ہیں۔ تو یہ قرآن کے تعلق سے دلیل ہو گئی۔ احادیث اگر کہا جائے تو اتنی ساری احادیث میں چند احادیث سے پڑھوں گا۔ سب سے معروف اور مشہور حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان دینے کی اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، پھر ان کے سامنے اور کوئی راستہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ قرآن دازی کریں، لستحموا علیہ، تو قرآن دازی کرتے۔ یعنی اذان دینے کی فضیلت اگر معلوم ہو جائے تو لوگ اذان دینے کے لیے قرآن دازی کر کے نام نکالتے اور پھر اذان دیتے، اور ایسے ہی پہلے صف کی فضیلت میں صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دونوں ہی عمل میں پیچھے ہیں، نہ تو پہلی صف میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں ہماری اکثریت ہے، اور نہ ہی اذان، بلکہ اذان تو ایسے لوگوں کے حوالے کر دی گئی جو بسا اوقات صحیح طور سے اذان کے کلمات کی ادائیگی بھی نہیں کر پاتے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، کہ مؤذنین جو ہوں گے اذان دینے والے قیامت کے دن سب سے لمبی گردن والے ہوں گے۔ تصور کریں میدان محشر ہو جہاں نفسی نفسی کا عالم ہو،
وہاں پر ایسے لوگوں کو مقام دیا جائے جو اذان دینے والے ہوں، تاکہ لوگ پتہ چلے وہاں کروڑوں کیا اربوں، آج دنیا کے اندر اگر 8 ارب کے آس پاس آبادی تصور کرے، جب سے یہ دنیا قائم ہے جب تک رہے گی، کتنے انسان ہوں گے، ان سب کے مابین جو اذان دینے والے ہوں گے ان کے گردن کو اللہ رب العالمین بلند کر کے رکھے گا، تاکہ پتہ چلے کہ ہاں یہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے ذکر کو بلند کرنے والے تھے۔ ایسی ایک حدیث ہے سنن ترمذی کی، معروف اور مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، کہ امام جو ہے وہ نگراں اور محافظ ہے لوگوں کی نماز کا، اور مؤذن جو ہے وہ امانت کو ادا کرنے والا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے دونوں ہی ذمہ داریاں بہت اہم ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہم ارشد الائمہ، اے اللہ تعالیٰ تو اماموں کو راہ راست پر رکھے، واغفر للمؤذنین، اور مؤذنوں کو اللہ رب العالمین بخش دے۔ اب اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہوئے علماء نے کہا ہے کہ دیکھیں امام کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی، حالانکہ وہ بھی ہدایت کی دعا بہت اہم ہے، لیکن مغفرت کی دعا مؤذنوں کے لیے کیا؟ سنن ترمذی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، ابو داؤد کے اندر بھی یہ حدیث ہے، کہا کہ یہ حدیث جو ہے مؤذنوں کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ ایسے اور بھی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، کچھ حدیثیں بہت ہی اہم ہیں، اور انہی حدیث میں سے ایک حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی، اور صحیح حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اذن ثنتی عشرۃ سنہ، جس نے 12 سال تک اذان دیا، وجبت لہ الجنہ، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے، وکتبت لہ بتأذینہ فی کل یوم 60 حسنہ، اور ہر اذان کے بدلے 60 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں، اور ہر اقامت کے بدلے میں 30 نیکیاں۔ یہ صحیح حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی۔ اگر 12 سال کے اذان دینے کی وجہ سے اللہ رب العالمین جنت اس کے لیے واجب کر دیتا ہے تو بہت بڑا مقام ہے، اور الحمدللہ ایسے بے شمار لوگ ہیں جو اس سے بھی لمبی مدت تک اذان کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ ایک اور بھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ حدیث بھی ہم سنتے ہیں بکثرت ہے کہ جب مؤذن اذان دینا شروع کرتا ہے تو شیطان جو ہوتا ہے وہ ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، اور پھر اذان جب ختم ہوتی ہے پھر واپس آتا ہے۔ جب اقامت کہنا شروع کرتا ہے مؤذن، پھر شیطان کی یہ کیفیت ہوتی ہے، پھر اقامت ختم ہوتی ہے پھر دوبارہ سے وہ آتا ہے، لوگوں کے نمازوں میں جو خلل پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، وسوسہ دلاتا ہے، اور پھر آپ اسی حدیث کے اندر آگے چل کر کے بیان فرمایا کہ ایسے آدمی کی گواہی تمام مخلوقات دیتی ہے، چاہے وہ جن ہو یا انس ہو یا جو بھی ہوں، قیامت کے دن وہ گواہی دیں گے اس کے لیے، کیونکہ اذان کے کلمات بلند ہوتے ہیں، اور اللہ اکبر کوئی معمولی اور آسان یا کوئی ایسا کلمہ نہیں ہے کہ جس کی اہمیت نہ ہو۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس طرح کے احادیث، اسی طریقے سے ایک حدیث اور بھی بہت ہی معروف اور مشہور ہے، خاص طور سے جو صحرا میں ہوتے ہیں اور بکریوں کو سنبھالتے ہیں، انہیں چلاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی صحرا کے اندر ہو، کہیں وادی پہ ہو، اور بکریاں اس کے پاس ہوں، اذان کا وقت ہو جائے، اذان وہ دے اور نماز قائم کرے، اور وضو کے لیے پانی بھی نہ ہو، تیمم کرے، اگر وہ شخص نماز کے لیے جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اگر وہ اذان اور اقامت کہہ کر کے جو ہے اللہ رب العالمین کی نماز کی پابندی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے اتنے لشکر اس کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ جسے دیکھ پانا ممکن نہیں، یعنی بے شمار، اور ظاہر سی بات ہے یہ سب فرشتے ہی ہوتے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد جیسا کہ بعض حدیث کے اندر ہے کہ زمین کا کوئی ایک بارش بھی ایسا نہیں ہے جہاں اللہ رب العالمین کے سجدے میں کوئی فرشتہ جھکا ہوا نہ ہو۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اتنی ساری احادیث ہیں، لیکن جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ مؤذنوں کو نہ تو وہ مقام دیا جاتا ہے جس کے وہ مستحق ہیں، اور نہ ہی اذان دینے والے کوئی اتنا اپنے اس عمل کو اتنا اہم سمجھتے ہیں، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی ہی ذمہ داری ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں کیونکہ کوئی اور ادا کرنے والا نہیں ہے۔ علماء سے سوال کیا گیا، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بطور حجت بہت ساری احادیثیں پیش کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اذان اس لیے بھی افضل اور بہتر ہے امامت پر کیونکہ اذان دینا یہ زیادہ محنت کا کام ہے، مشقت کا کام ہے بنسبت امامت کے، کیونکہ مؤذن جو ہوتا ہے اس کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وقت کی پابندی، 1 منٹ 2 منٹ آگے پیچھے ہو جانے سے لوگوں کی نماز کا صحیح اور باطل ہونا اسی پر جو ہے موقوف ہوتا ہے، لہذا یہ ذمہ داری بہت ہی اہم ہے۔ اس ذمہ داری کو نبھا پانا ظاہر سی بات ہے ایک اتنا اہم کام ہے کہ اگر ایک آدمی امانت داری کے ساتھ، پھر آگے چل کر کے وہ کہتے ہیں کہ اخلاص تو سب سے اہم ہے، چاہے وہ امامت ہو چاہے اذان ہو، لیکن اگر دونوں میں اخلاص پایا جائے اور ہمارے ہر عمل میں مطلوب ہے اخلاص، تو اذان کا جو مقام ہے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اذان دینے کی کوشش کریں اگر موقع ملے۔ الحمدللہ یہاں پر جہاں ہم رہتے ہیں سعودیہ کے اندر، یہاں کتنے ہی مدارس میں، چاہے وہ ابتدائی درجات کے اسٹوڈنٹ ہوں یعنی جس کو ہم پرائمری کہتے ہیں، یا متوسطہ کے یا ثانویہ ہائی اسکول انٹرمیڈیٹ کے طلبہ کے مابین جانا ہوتا ہے پروگرام میں، تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں اذان کے کمپٹیشن ہوتے ہیں، اذان کے کمپٹیشن ہوتے ہیں، اس میں انعامات رکھے جاتے ہیں اور بے شمار طلبہ اس کے اندر شرکت بھی کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہو سکتا ہے کہ اس وقت شروع ہوا ہو یہ سلسلہ، لیکن ہم لوگوں کے جب طالب علمی کا دور تھا تو شاید ہم نے اپنے دوران تعلیم کی جو مدت ہے اس میں کبھی نہیں دیکھا کہ اس جامعہ میں، اس مدرسے کے اندر اذان کا کوئی کمپٹیشن ہوا ہو یا
بہترین امامت ہے کرانے کا کوئی کمپٹیشن، اس کو ظاہر سی بات اپنانے کی ضرورت ہے، اور ہم سب کو ایک دین کا ایک اہم فریضہ سمجھ کر کے اس کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر مؤذن پیچھے رہ جائے کبھی یا کوئی مشغولیت ہو جائے تو ہم انتظار کریں کہ مؤذن صاحب کہاں ہیں اور اذان دینے سے ہم پیچھے ہٹ کے۔ آج تو کیفیت یہ ہے کہ اگر کسی بڑے عالم دین کو اگر کہا جائے کہ آپ اذان دے دو تو شاید وہ اپنی توہین بھی اس کے اندر سمجھے کہ یہ کیا مجھ سے کہا جا رہا ہے، یہ تو میری ذمہ داری نہیں ہے، اور نہ ہی میں اس کا اہل ہوں، بلکہ یعنی اہل کا مطلب یہ ہے کہ میری ڈگری یا میری شہادہ میرا جو ہے سرٹیفکیٹ جو ہے اس اذان دینے کے لائق تھوڑو ہے۔ اذان تو وہ لوگ دیں گے جو باقی میاں ہیں یا جو جاہل ہیں، جو انگوٹھے چھاپ ہیں، جن کو اور کوئی کام نہیں آتا ہے، یا جو لوگ جو ہے پڑے ہوئے مسجد کے اندر وہی ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس اذان جیسے عظیم فریضے کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے بچوں کے اندر یہ ترغیب، یہ رغبت دلانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ امت مسلمہ کی قیادت کے لیے، چاہے وہ امامت ہو اور چاہے اذان کی ذمہ داری ہو، اس کو ادا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے، اپنے بچوں کی تربیت اسی انداز میں کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے، ایمان قائم دائم رکھے، ہمارا خاتمہ بھی اللہ رب العالمین ایمان کی حالت میں کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں ایک ساتھ ایسے اکٹھا کرے جیسے اللہ رب العالمین کا دین سیکھ کر کے ہم اور آپ اس پر عمل کرتے ہیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔